السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام میں دوستی کا ایک بڑا مقام ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا ہے۔ اچھا دوست گویا خوشبو والے کے ساتھ دوستی لگانے کے مترادف ہے کہ خوشبو والا یا تو تمہیں خوشبو ہدیہ دے دے گا، اور اگر وہ کنجوس ہوا خوشبو ہدیہ نہ دے کم از کم اس کے ساتھ بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی۔ اور برا دوست یا تو تمہیں برائی کی طرف چلائے گا، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے بھٹی والا، کوئلے والا، آگ چلانے والا۔ اس کا کوئی چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑوں کو جلائے گی، اور اگر تم جلنے سے بچ گئے کم از کم بدبو تو آئے گی، دھواں تو تمہارے منہ پہ آئے گا۔ تو برا دوست یا تو تمہیں گناہ کی طرف لے کر جائے گا، برائی کی طرف لے کر جائے گا، وگرنہ اس کے گناہوں کی نحوست میں تم شامل تو ہوں گے۔ تو اس لیے صحبت کس کی اختیار کریں، دوست کس کو بنائیں، ساتھ کس کے وقت گزاریں، یہ ماجرا عام ماجرا نہیں ہے کہ میں اس میں آزاد ہوں، جس کے ساتھ چاہے بیٹھوں، جس کے ساتھ چاہے چلوں، جس کے ساتھ چاہے دل کی محبت کروں۔ مجھے محبت کرنے سے پہلے، دوستی کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ شخص کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے والا، ان پہ عمل کرنے والا ہے تو پھر خوش نصیب ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے والا۔ کیوں؟ جو اس دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اسی کا ساتھی بنے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہی تو ہے جس نے تم پہ یہ کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ آیات متشابہات یعنی ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں معانی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان متشابہات آیات کا علم حقیقی اصل تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، جو لوگ علم میں پختہ ہیں، علماء ربانیین ہیں جنہیں شریعت کا علم ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور حقیقت تو یہی ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف صاحب عقل دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن حکیم کی متشابہ آیات کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ٹیڑے دل والے رکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کرو جو قرآن حکیم کی واضح آیات کو چھوڑ دے، قرآن حکیم کے دو ٹوک فرامین کو چھوڑ دے، محکم آیات کو چھوڑ دے
اور متشابہ آیات کے پیچھے دوڑے اور اپنے باطل نظریات کے ثبوت کے لیے ان آیات کو دلیل بنائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ مالک فرماتا ہے یہ ٹیڑھے دل والے ہیں، ان کی دوستی سے ہٹ جاؤ، ان کی صحبت سے ہٹ جاؤ، ان کے ساتھ پیار و محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ، اپنا راستہ ان سے جدا کر لو، ان سے بچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال، جب تمہیں دجال کے خروج کی خبر ملے تم اس کے بارے میں سنو تو کیا کرو؟ اس سے دور رہو، بھاگ کے اس کے پاس نہ جاؤ، اس سے دور رہو۔ ثلاثا یقولها، آپ نے یہ جملے 3 مرتبہ دہرائے، جب تم سنو کہ دجال نکل آیا ہے اس وقت اس سے دور رہو، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو۔ فإن رجل يأتيه يتبعه وهو يحسب أنه صادق بما يبعث به من الشبهات، انسان اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کی پیروی کرنے لگ جائے گا اور وہ یہی خیال کرتا رہے گا کہ وہ سچا ہے ان شبہات کی وجہ سے جن شبہات کو اس کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یعنی دجال کے پاس ایسے شبہات ہوں گے جب وہ پیش کرے گا لوگ اس کو سچا سمجھ کے اس کے پیچھے چلیں گے، بطور آزمائش اور بطور فتنہ جو چیزیں اس کو دی گئی ہوں گی وہ ان چیزوں کو دیکھے گا اور پھر یہ گمان کرے گا یہ واقعی سچا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حکمتوں بھری باتیں ہیں۔ آج کے دجالوں کو دیکھ لو جو یہ اس بڑے دجال کے آنے سے پہلے میدان صاف کر رہے ہیں، پیری فقیری کے نام پہ، تعویذ گنڈے کے نام پہ، جھاڑ پھونک کے نام پہ، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، یہ فراڈیے ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں، یہ شعبدہ باز ہیں، اور ان کے پیچھے مرنے والوں کو دیکھ لو کتنے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ کذاب ہیں، دجال ہیں، جھوٹے ہیں۔ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں وقت کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میں امام ہوں، میں مہدی ہوں، میں کبھی کوئی کچھ دعویٰ کرتا ہے اور مریدوں کی لائن لگ جاتی ہے اس کے پیچھے، جیسی گندگی پر مکھیاں آ کر گرتی ہیں ویسے وہ ہر دعویٰ کرنے والے کے مرید ہزاروں مل جاتے ہیں۔ تو وہ دجال تو وہ ہوگا جس کے پاس باقاعدہ آزمائش کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ شبہات ہوں گے، تو لوگ دوڑیں گے، اس کے پاس آئیں گے اور ان شبہات کے شکار ہو جائیں گے اور اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے اور اپنے آپ کو اس مسئلے میں برحق جانیں گے، سچا مانیں گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا سنو تو اس سے دور رہو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ من یخالل، ہر بندہ دیکھے وہ کس سے محبت کر رہا ہے، وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، وہ دل کا پیار کس سے کر رہا ہے، وہ محبت کی پینگیں کس سے بڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، اپنے خلیل کے، خلیل محبت سے ایک اونچا درجہ ہے جس سے بہت شدت سے محبت کی جاتی ہے، انسان اس کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ کی محبتیں کس سے ہیں، آپ کا پیار کس سے ہے، جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کیا تعلق ہے، شریعت محمدیہ سے کیا تعلق ہے، کتاب و سنت سے کیا تعلق ہے، اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کے نظریات کیسے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں پھر تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اہل ایمان سے محبت کی۔ اور اگر یہ ماجرا نہیں ہے، آپ کی محبت کے زاویے کچھ اور ہیں، آپ کے پیار کے زاویے کچھ اور ہیں، آپ محبت کرتے ہوئے دین کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، عقیدہ توحید کو بھلا دیتے ہیں، پیارے نبی کی سنت کی اتباع کو بھلا دیتے ہیں اور کسی اور زاویے سے محبت کرتے ہیں، وہ برادری کی وجہ سے ہو، وہ حسن و جمال کی وجہ سے ہو، وہ مال و محبت چہدراہٹ کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے ہو، اگر آپ نے اس سے محبت کے زاویے کچھ اور بنائے لیکن آپ کی محبت بہت ہے تو سمجھ لیجئے آپ جس سے محبت کر رہے ہیں آپ اس کے دین پر ہیں۔ اپنا دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی نہ کرو سوائے مومن کے، صرف مومن کی صحبت اختیار کرو، جنہوں نے دین کو ایک پرسنل معاملہ بنا دیا کہ
کہ یہ کسی کا ذاتی معاملہ ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مسلمان مانتا ہے یا کافر، میرا کیا سروکار ہے۔ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پر طعن کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا دین اس کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اگر مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، آپ کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4832، پیارے نبی نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی ہو صحبت اختیار کرو تو مومن کی کرو، اہل شرک سے دوستی نہ کرو، اہل شرک سے محبتیں نہ کرو، اہل بدعت سے محبتیں نہ کرو، اہل بدعت سے پیار محبت کی پیگیں نہ بڑھاؤ، ان کی صحبت اختیار نہ کرو، ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کو اپنا لیڈر اور اپنا رہبر اور رہنما نہ سمجھو۔ جب بھی دوستی کرنی ہو، جس سے دوستی کرنی ہو، جس سے صحبت اختیار کرنی ہو، اس کا ایمان چیک کرو، اس کا عقیدہ چیک کرو، اس کے عقیدہ توحید کو پرکھو، پیارے نبی کی اتباع کے جذبے کو پرکھو۔ اگر وہ عقیدے میں، اتباع رسالت میں سچا ہے تو وہ مومن ہے، وہ دوستی کا حقدار ہے، وہ صحبت کا حقدار ہے، وہ پیار و محبت کا حقدار ہے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، اور تمہارا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں۔ کیا معنی اس حدیث کا؟ جب تم اپنے دل سے کسی کی دعوت کرتے ہو، کسی کے لیے اہتمام کرتے ہو، کسی کی عزت اور تکریم کے لیے اس کے لیے بہترین کھانا بناتے ہو، تو لازم ہے جس کو تم یہ پروٹوکول دے رہے ہو، جس کو تم یہ پیار اور عزت کا مقام دے رہے ہو، وہ اہل ایمان ہو، وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، اس کے اس کھانے کھانے پر بھی تمہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ برے آدمی کو کھانا نہیں کھلانا، گناہگار کو کھانا نہیں کھلانا۔ گناہگار کو، برے آدمی کو بھی کھانا کھلایا جائے گا اس نیت پر کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یہ اپنی برائی سے توبہ کر لے، یہ اپنے شرکی عقیدوں سے باز آ جائے، یہ بدعات سے باز آ جائے۔ میری یہ دعوت، میرا یہ کھانا کھلانا اس کے لیے پیغام توحید سمجھنے میں ایک ذریعہ بن جائے، اس نیت سے آپ کافر کی دعوت کریں، نان مسلم کی دعوت کریں، اہل شرک کی دعوت کریں، اہل بدعت کی دعوت کریں، کوئی حرج نہیں۔ آپ کا مقصد پیغام توحید کو پہنچانا ہے، اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جب انسان خوشی سے کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کی دعوت کرتا ہے، کسی کی عزت اور تکریم کرتا ہے، تو دیکھ لیں وہ متقی ہے یا نہیں، وہ پرہیزگار ہے یا نہیں، وہ موحد ہے یا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم نے صحبت کس کی اختیار کرنی ہے، دوستی کس سے کرنی ہے۔ دوستی کی بنیاد نہ قوم، نہ وطن، نہ برادری، نہ حسب و نسب، نہ مال و دولت، نہ دنیا کی چودراہٹ۔ دوستی کی بنیاد یہ ہے، یہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے، تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ جتنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار میں آگے بڑھے گا، میرا پیار اس کے لیے اتنا بڑھتا جائے گا، اور جتنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے پیچھے ہٹتا جائے گا، میرے پیار کے اندر بھی اتنا ہی فرق آتا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ دولت عطا فرمائے کہ ہم محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور نفرت ہو تو وہ بھی صرف ایک اللہ کے دین کی وجہ سے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔